قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور ابلیس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مسعود لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مراب گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں۔ تاریخ میں ابلیس کے پوتے حامہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ دوستو، ابلیس کی اولاد مختلف کاموں پر مقرر ہے۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ تاریخ کے مطابق لاقیس شیطان کے بیٹے یا پوتے کا نام ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے تھے۔ دوستو، ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں ان سے یہ کہنے لگا کہ مرد مردوں کے ساتھ شہوت کریں۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ اس کو پکڑتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہ کام کے اندر اتنے ملوث ہو گئے کہ یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو زیادہ سکون اور راحت کا سبب سمجھنے لگے۔ عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی اور وہ کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر سر انجام دینے لگے۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو زمین پر کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم زنا اور بدفعلی جیسے گناہ سے اللہ کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس لعین نے اپنی بیٹی، جس کا نام تاریخ نے لاقیس لکھا ہے، لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا یہ کام سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس خوبصورت عورت کے روپ میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرنے لگا ہے۔ میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائیگاں چلا جائے گا۔
یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گی جیسے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب ان مردوں کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتی ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور یوں عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں، تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ کے ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کا ذکر نہ صرف قرآن بلکہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور عمورہ کو گناہوں کی بستیاں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم صحیفوں اور یونانی تاریخ میں بھی سدوم اور عمورہ کے گناہ گار شہروں کا ذکر موجود ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانی کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گھناؤنے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیسبین کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور پورے یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ دراصل اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ نر اور مادہ کا نسل کی بقا کے لیے آپس میں ملاپ ضروری ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آج اس جرم کے حامی ہم جنس پرستی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔